تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے، غلبہ جبروت اور زبردست طاقت والا ہے، تقدیر کے انواع و اقسام کو بدلنے والا ہے تاکہ اچھے لوگ برے لوگوں سے الگ ہو جائیں۔ اس نے بندوں کو فراوان نعمتوں اور مسلسل خیر سے نوازا ہے، جن کے درمیان کچھ حکمتوں اور بڑی مصلحتوں کے سبب کچھ مصائب آتے رہتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو اکیلا ہے، رازوں سے باخبر ہے اور رات و دن معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور چنیدہ رسول ہیں۔ رب العالمین نے آپ کو اس فرمان سے موصوف کیا ہے، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل فرمائے آپ پر، آپ کے اہل خانہ، صحابہ اور چنیدہ فرما برداروں پر، جنہوں نے بھلائی کرنے اور حق کی نشر اشاعت میں شاندار مثالیں قائم کی اور وہ افضل ترین نیکوکاروں میں سے تھے۔ اما بعد، مسلمانوں، میں آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، جس کی وصیت اللہ نے اگلوں اور پچھلوں کو کی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ کا فرمان ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ کے تقوی سے بھلائیاں نازل ہوتی ہیں، ناپسندیدہ مصائب دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اور جو شخص اللہ تعالی سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ اور اللہ کا تقوی طاعت کے کاموں پر گامزن ہونے اور گناہوں اور برائیوں سے رکنے میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ تقوی کی عظیم ترین خصلت و خصوصیت اللہ کی توحید اور عبادت میں اسے ایک جاننا ہے۔ بائیں طور کہ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھی جائے اور پکارا صرف اسی کو جائے، اور کوئی بندہ اس کے سوا اور کی بندگی نہ کرے، نہ ذبح کے ذریعے، نہ نذر کے ذریعے، اور نہ کسی اور چیز کے ذریعے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نیز اللہ نے فرمایا، یہ ہے اللہ تعالی تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، اور بالیقین تو ضیاءکاروں میں سے ہو جائے گا، بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ یہی توحید کی گواہی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، اور اس کے ساتھ اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، لوگو تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد نہیں، لیکن آپ اللہ تعالی کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کا خاتمہ ہیں، اور اللہ تعالی ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ بائیں طور کہ آپ کا حکم بجا لایا جائے، آپ کی خبر کی تصدیق کی جائے، اور اللہ کی عبادت اسی طریقے سے کی جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہوا ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، چنانچہ وہ محتاج نہیں ہے کہ اس میں کسی بھی عبادت کا اضافہ کیا جائے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقام پہ عرفہ کے دن نازل فرمایا ہے، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا،
اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، رات و دن میں 5 وقت نماز قائم کرنا، حقداروں کے لیے مال کا تھوڑا سا حصہ نکال کر زکوٰۃ دینا، رمضان کا روزہ رکھنا، اس شخص کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان بتلاتے ہوئے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ اور بھلی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالی نے فرمایا، جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھلاتا ہے جن سے تم بے علم تھے، اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالی صبر والوں کے ساتھ ہے۔ تقوی والوں کی صفات میں سے تکلیف دہ تقدیروں پر صبر کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، جو تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ لوگوں، دنیاوی زندگی یقیناً مصائب سے محفوظ نہیں رہتی ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو صبر کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور فنوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ بندہ کیسے صبر نہ کرے جبکہ وہ قضاء و قدر پر ایمان رکھنے والا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ اسے جو کچھ پہنچا ہے وہ نہ پہنچنے والا نہیں تھا، اور اگر دنیا کے تمام لوگ اکٹھا ہو جائیں تو اس سے اللہ کی تقدیر دفع نہیں کر سکتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، یہ خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ یہ مصائب بندے کو آمادہ کرتے ہیں کہ ان فراواں نعمتوں اور وافر بھلائیوں کو یاد کرے جنہیں اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ یہ مصائب بندے کو اپنے رب کی قدرت کی پہچان کراتے ہیں، پھر وہ اللہ کی طرف عاجزی و انکساری، توبہ، چاہت اور امید کے ساتھ لوٹ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ کر آئیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کر سکیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ یہ مصائب لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں اور ان سے اس جنت کے لیے تیاری کرواتے ہیں جس میں نہ کوئی مصیبت ہے اور نہ کوئی غم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ رکھی ہے، جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا نفس جس چیز کی خواہش کرے اور آنکھیں جو لذت پائیں سب وہاں ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گی۔ ان مصائب کے ذریعے بندوں کو آزمایا جاتا ہے اور صبر والوں اور بے صبروں کے درمیان تمیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گی۔ مشکلات جتنی بڑی ہوں ہمیشہ رہنے والی نہیں، اللہ کی رحمت زیادہ وسیع ہے اور اس کی کشادگی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشادگی اور آسانی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا کسی شخص کو اللہ اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے، اللہ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا۔ نیز اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے۔ یہ مصائب اللہ تعالیٰ کی طاعت کے دروازے کھولتے ہیں، بائیں طور کہ ان کے واقع ہونے سے پہلے انہیں روکنے اور ان کے واقع ہونے کے بعد انہیں زائل کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنے میں اجر کی امید کی جاتی ہے۔ اسلامی مبارک شریعت میں اس مقصد کے لیے کچھ کارروائیاں آئی ہوئی ہیں، مثلا مصائب اور مالی و اقتصادی مسائل سے نمٹنے کے لیے ایسی ربانی ہدایت آئی ہیں جن سے لوگوں کو خوشحالی حاصل ہوگی۔ ان میں سے یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے کمانے بنانے اور کام کرنے کی ترغیب دلائی ہے اور تجارت پر ابھارا ہے۔ خرید و فروخت میں حلت و جواز کو اصل قرار دیا ہے اور معاملات میں سود فریب دھوکہ دھڑی کو حرام کیا ہے۔ اس نے عام اور خاص مال کے احترام کا حکم دیا ہے۔ اس نے عہد و پیمان پورا کرنے اور اس کے شرائط کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اس نے تعاون اور تجارتی لین دین کا حکم دیا ہے۔ اس نے قرض ادا کرنے اور حقوق کی دستاویز کاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسراف سے ڈرایا ہے اور فقراء و مساکین کو زکوٰۃ دینا فرض کیا ہے اور مشکل اور بلا کے وقت صدقات کی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں۔ نیز اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا اے ایمان والو اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر ایک کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو خرید و فروخت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمایا وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ شریعت نے سماج کو سماجی اور نفسیاتی پریشانیوں سے بچانے کے لیے والدین سے حسن سلوک، صلہ رحمی اور اولادوں کی اچھی تربیت کا حکم دیا ہے۔ اس نے ہم بستگی، باہمی الفت اور سماجی یکجہتی کی ترغیب دلائی ہے۔ اس نے میاں بیوی میں سے ہر ایک کو دوسرے پر حقوق دیے ہیں اور انسان کے حقوق محفوظ کیے ہیں، خواہ وہ انسان مرد ہو یا عورت یا بچہ، خواہ بڑا ہو یا چھوٹا، تندرست ہو یا اپاہج، بلکہ اس نے دوسروں کی نفسیات کا خیال رکھنے اور آزمائش اور مصائب کے وقت ان کے ساتھ کھڑے رہنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اس نے خوش اخلاقی اور خوش گفتاری کا حکم دیا ہے اور لوگوں کے درمیان محبت، اتحاد اور تعاون پھیلانے کی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار
ان پر वैसे ही रहम कर जैसा उन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की है। अल्लाह ताला ने और फरमाया, और मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो बहुत ही अच्छी बात मुंह से निकाला करें। नीज अल्लाह ने फरमाया, उनके साथ अच्छे तरीके से बूदोबाश रखो, गो तुम उन्हें नापसंद करो, लेकिन बहुत मुमकिन है कि तुम किसी चीज को बुरा जानो और अल्लाह ताला उसमें बहुत ही भलाई कर दी। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला अदल का, भलाई का और कराबतदारों के साथ सलूक करने का हुक्म देता है और बेहयाई के कामों, नाशाइस्ता हरकतों और जुल्म ज़ियादत से रोकता है। वो खुद तुम्हें नसीहतें कर रहा है कि तुम नसीहत हासिल करो। और अल्लाह ताला ने फरमाया, और रिश्तेदारों का और मिस्कीनों और मुसाफिरों का हक अदा करते रहो और इसराफ और बेजा खर्च से बचो। उसामा बिन शरीक ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज्जतुल वदा में देखा कि आप खुतबा देते हुए फरमा रहे थे, तुम अपने माँ बाप को दो, अपनी बहन और भाई को दो, फिर तुमसे जो करीब तर है उसे दो। सियासत और सलामती से मुताल्लिक मौज़ूआत के बारे में शरीयत ऐसी कार्रवाइयाँ लेकर आई है जो शहरों और बंदों की सलामती और इस्तेहकाम का सबब हैं, जो उन्हें अपनी जिम्मेदारियां अदा करने और कामों को अंजाम देने पर कादिर करती हैं। शरीयत हुकूक की हिफाजत और खून और माल के तहफ़्फ़ुज़ की तालीम लेकर आई है। उसने दोस्तों पर जुल्म करने और उन्हें तकलीफ देने को हराम किया है। उसने निज़ात भड़काने से रोका है, दहशतगर्दी को ग़िज़ा फराहम करने से मना किया है, ज़मीन में फसाद मचाने से रोका है, फितनों के असबाब से दूर रहने का हुक्म दिया है, घात में लगे दुश्मनों की बात ना सुनने की ताकीद की है। उसने कवानीन की पाबंदी और गैर मासियत में हुक्मरानों की इताअत का हुक्म दिया है। उसने आदल का, मफादात के हुसूल और बुराइयों को रोकने का हुक्म दिया है। उसने सुलह और इस्लाह का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला की रस्सी को सब मिलकर मजबूत थाम लो और फूट ना डालो। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग ईमान रखते हैं और अपने ईमान को शिर्क के साथ मखलूत नहीं करते, ऐसू ही के लिए अमन है और वही राह रास्त पर चल रहे हैं। नीज अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें ताकीद ये हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उन्हें पहुंचाओ और जब लोगों का फैसला करो तो अदल इंसाफ से फैसला करो। यकीनन वो बेहतर चीज है जिसकी नसीहत तुम्हें अल्लाह ताला कर रहा है। बेशक अल्लाह ताला सुनता है, देखता है। ऐ ईमान वालो, फरमा बरदारी करो अल्लाह ताला की और फरमा बरदारी करो रसूल की और तुम में से इख्तियार वालों की। फिर अगर किसी चीज में इख्तिलाफ करो तो उसे लौटाओ अल्लाह ताला की तरफ और रसूल की तरफ, अगर तुम्हें अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान है। ये बहुत बेहतर है और बाएतिबार अंजाम के बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और अगर मुसलमानों की दो जमातें आपस में लड़ पड़ें तो उनमें मेल मिलाप करा दे। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, याद रखो सारे मुसलमान भाई भाई हैं, बस अपने दो भाइयों में मिलाप करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के खुतबे में फरमाया, तुम जान लो कि तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी आबरू तुम पर वैसे ही हराम है जैसे आज का ये दिन तुम्हारे इस महीने और तुम्हारे इस शहर में हराम है। तुम मेरे बाद दोबारा काफिर ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समोतात का हुक्म देते हुए फरमाया, ऐ लोगों, बेशक अल्लाह ने हर हकदार को उसका हक अदा कर दिया, बेशक अल्लाह ने हर हकदार को उसका हक दे दिया है। फिर फरमाया, तुम अपने रब की इबादत करो, अपनी 5 नमाजें पढ़ो, अपने महीने के रोजे रखो, जब तुम्हें हुक्म दिया जाए तो फर्मा बरदारी करो, अपने रब की जन्नत में दाखिल होगी। जहाँ तक सेहत का पहलू है तो शरीयत कुछ ऐसी तालीमात लेकर आई है जो सेहत की हिफाजत और जिस्मों की सलामती के सबब हैं। उनमें से ये है कि उसने पाकिज़गी और सफाई सुथराई का हुक्म दिया है, उसने माहौल पाक साफ रखने का हुक्म दिया है और खुशगवार खाना खाने का हुक्म दिया है और नुकसानदेह खाने से मना किया है।
बीमारियों और वबाओं के बीमारियों और वबाओं के फैलाव से समाजों को बचाने के लिए उसने कई तरीके मुकर्रर किए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह को और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो, अपने सरों का मसाह करो और अपने पाँव को टखनों समेत धो लो, और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो गुस्ल कर लो। अल्लाह ताला ने और फरमाया, अपने कपड़ों को पाक रखा कर। और अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब मैं बीमार पड़ जाऊं तो मुझे शिफा अता फरमाता है। और अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ बयान करते हुए फरमाया, और पाकीज़ा चीजों को हलाल बताते हैं और गंदी चीजों को उन पर हराम फरमाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदो, तुम इलाज कराओ, क्योंकि कोई बीमारी नहीं मगर उसकी दवा है। नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कोढ़ ज़दा से वैसे ही भागो जैसे शेर से भागते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सेहतमंद ऊंट बीमार ऊंट के पास ना लाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फरमाया, जब किसी जगह में ताउन के बारे में सुनो तो वहां ना जाओ, और जब किसी जगह ताउन वाक़ हो जाए तो तुम वहां हो तो वहां से ना निकलो। जल्दी मुंतकिल होने वाली और तेज मुतासिर करने वाली वबाओं और बीमारियों के वक्त आमद और रफ्त से रोकने वाली हदीस नबवी पर अमल करते हुए इमसाल ममलकत सऊदी अरब ने ममलकत में मौजूद मुख्तलिफ ममालिक के अफराद की एक महदूद तादाद के साथ शईर हज कायम करने का हकीमाना फैसला किया है। वो शईर हज इस सेहतमंद शक्ल में कायम करने की हरीस है कि बचाव और एहतियात और समाजी दूरी के तकादे पूरे हों, ताकि इंसान की सलामती को यकीनी बनाया जा सके, वबा के खतरे से उसे बचाया जा सके और इंसानी नफ्स की हिफाजत के सिलसिले में अल्लाह के हुक्म से शरीयत के मकासद पूरे हो सकें। इसी तरह तमाम मुसलमानों का मुस्बत किरदार काबिल कदर है कि उन्होंने हुकूमत की उन कार्रवाइयों को तस्लीम किया जो हुकूमत ने इस वबा के फैलाव से उनकी हिफाजत और मक्का व मदीने की हिफाजत के लिए इख्तियार की हैं। अल्लाह खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, उनके वली अहद अमीन मोहम्मद बिन सलमान और अरकान हुकूमत को उन कोशिशों पर बेहतरीन बदला अता फरमाए जो हरमैन शरीफैन की खिदमत और हिफाजत के लिए सर्फ कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, तू उनकी कोशिशों में बरकत दी। ऐ अल्लाह, तू उनकी कोशिशों में बरकत दी, उनके सवाब को दो चंद फरमा और हर उस शख्स के शर से उन्हें महफूज रख जो उनका बुरा चाहे। इसी तरह मोमिन उनके लिए दुआ करके तकर्रुब हासिल करता है। मोमिन अपने नफ्स के लिए, अपने क़राबतदारों के लिए, अपने मुल्क के लिए और आम मुसलमानों के लिए दुआ करता है। जो अपने भाई के लिए गायबाना दुआ करे, अल्लाह उसके लिए एक फरिश्ता लगा देता है जो कहता है आमीन, उस जैसी तुम्हारे लिए भी हो। खुसूसन इन शरीफ जगहों में मैदान आरफा पे इस फजीलत वाले ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह ताला बंदे को अरफा के दिन से ज्यादा आज़ाद करता हो। बेशक वो करीब होता है, फिर उन्हें लेकर फरिश्तों पर फख्र करता है। इसीलिए हज्जाज के लिए अरफा के दिन रोजा ना रखना मुस्तहब है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जिक्र व दुआ कर सकें, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिखाया है। आपने अरफा में खुतबा दिया, फिर बिलाल को हुक्म दिया, उन्होंने अजान दी, फिर इकामत कही। आपने कसर के साथ 2 रकात ज़ुहर पढ़ी, फिर इकामत कही, और आपने कसर के साथ 2 रकात असर पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का जिक्र और अल्लाह से दुआ करते हुए अरफा में वक़ूफ किया, यहाँ तक कि सूरज की टिकिया गायब हो गई। फिर मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हुए, वहाँ मगरिब की नमाज 3 रकात और इशा की 2 रकात जमा व कसर के साथ पढ़ी। आपने मुज़दलिफ़ा में रात बिताई और वहाँ फजर की नमाज पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, यहाँ तक कि खूब उजाला हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना के लिए रवाना हुई, जमरा अक़बा को 7 कंकरियां मारी
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانور ذبح کیے، سر منوایا، پھر کعبہ کا طواف افاضہ کیا۔ آپ مینا میں ایام التشریق کو رکے رہی۔ آپ 3 دن تک اللہ کا ذکر کرتے رہے اور کنکریاں مارتے رہے۔ جب آپ اپنے حج سے فارغ ہو گئی اور سفر کا ارادہ کیا تو بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس سال ہم حاجیوں اور ان کے معاونین کو تاکید کرتے ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کے لیے اختیار کی گئی احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں۔ مومنوں، جن عظیم ترین چیزوں سے بھلائیاں اور نعمتیں حاصل کی جاتی ہیں اور جن سے مصائب اور مشکلات دور کی جاتی ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے والوں سے قبولیت دعا کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ مسلمانوں، آپ اللہ سے عاجزی و انکساری اور اخلاص کے ساتھ دعا کریں جبکہ آپ کو قبولیت کا یقین ہے، اور دوسروں کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ اے اللہ، تو وبا کو اٹھا لے، بیماروں کو شفا دے، بیماریوں اور طب کے میدان میں تحقیق اور کام کرنے والوں کو بیماریوں کی دوا اور وباؤں کے علاج اور ویکسین کا سراغ لگانے پر قادر بنا۔ اے اللہ، تو اپنے بندوں کو بھرپور نعمتوں سے نواز اور اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر۔ اے اللہ، تو ان کے درمیان محبت و الفت ڈال دے اور انہیں نیکی اور تقوی پر تعاون کرنے والا بنا، گناہ اور ظلم پر نہیں۔ اے اللہ، تو اپنے فضل و احسان سے امن و استحکام کو پھیلا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الامین۔